جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن ممتاز آباد میں وہ صدارت فرمائیں گے جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن کے جلسے میں۔ اب میں بلا تاخیر خطیب ملت اور اپنے مخصوص اور معروف انداز کے حامل علامہ مولانا خان محمد قادری کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں۔ اصلاً ان کا تعلق تو ریاست بہاولپور سے ہے، لیکن اب وہ کافی عرصے سے لاہور میں مقیم ہے۔ ہم نے یہ ملاحظہ فرمایا ہے کہ جس نے ملتان کو چھوڑا اس نے بہت سی دینی اور دنیاوی فیوز و برکات سمیٹے، عزت ملی اسے جو وطن سے نکل گیا۔ مولانا خان محمد قادری اپنا خطاب عطا فرمائیں گے۔ حضرت علامہ سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور مولانا بقیت السلف قاری محمد امان اللہ میروی تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک
وأصحابك يا حبيب الله شب پیش خدا گریستم زار زار شب پیش خدا گریستم زار زار مسلمانا چرا خوارند و زارند ندا آمد نمیدانی کہ این قوم دل دارند و محبوب ندارند عاشقی آموز محبوب طلب چشم نوح قلب ایوب طلب جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے تے جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آب گتے عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے چھٹ گئے سوال جواب کنوں جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے چھٹ گئے سوال جواب کنوں جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے او ونج رلیے فوج حسین والی وچ بازار دید خرید ہوئے تے جتھاں عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن اتھاں پیر فقیر مرید ہوئے تے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید پلید ہوئے تے عشق ہے ڈکھڑے دل دی شادی عشق ہے راہبر مرشد ہادی عشق اسادا پیر جائیں کل راز سجھایا مخدوم و محترم قائد ملت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتکم العالیہ مخدوم و محتشم سراپا عشق و علم و حکمت حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ارشد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتکم العالیہ عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان صدر محترم عزت مآب جناب شیخ طاہر حامد سعیدی صاحب خطیب ملت اور سید الخطبہ حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتکم العالیہ مہمانان گرامی مرتبت خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام مجھ سے قبل دو
فکری خطاب جاندار اور شاندار ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہو چکے. عموماً جو پہلا خطیب ہوتا ہے وہ آنے والے کے لیے نقیب ہوتا ہے. نقیب کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے تشریف لاتا ہے وہ آنے والے کے لیے رستہ متعین کر جاتا ہے، اور ہر آنے والا پھر اسی لکیر کے اوپر ہی کرم فرماتا ہے. لیکن ظاہر ہے اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، اور شہر اتفاق سے لاہور ہے. اور ایک اور معاملہ ہے کہ میرے پہلو میں حضرت یہ خطیبوں کے بھی استاد ہیں، نقیبوں کے بھی استاد ہیں. نقیبوں کا نہیں استاد جی، اللہ معاف کرے. وہ والے نہیں، اللہ اس قوم سے بچائے. نہیں، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے. یہ ڈیوٹی میں صرف اپنے پیر خانے ادا کرتا ہوں، نقابت وغیرہ یہ مجھ سے بہت دور ہے. مجھے اگر یہاں جھاڑو دینے کا بھی حکم ہو تو میرے لیے عزت کا باعث ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غزالی زمان حضرت سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی، صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی، حضرت سید ارشد سعید کاظمی، علامہ مولانا خان محمد قادری. زندہ اللہ. بہرحال تو جو پہلے تشریف لاتے ہیں وہ رستہ متعین کر جاتے ہیں. لیکن میرے ذمے جو عنوان گفتگو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. عشق، عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جان ایمان. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عشق ہے کیا. عشق سے پہلی منزل محبت ہے. محبت کا لفظی معنی ہے میل الطبع الی الشیء، کیا کہنے کیا کہنے. کسی پسندیدہ خود کھینچ کے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں محبت. وہ شیفتہ نے کہا تھا شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، کہ ایک شخص خود بخود ہے دل میں سمایا جاتا. محبت کا معنی کشش ہے، جاذبیت ہے، لگن ہے، چبھن ہے. اور عشق کیا ہے؟ سوکھا سا معنی یہ ہے افراط محبت کا نام عشق ہے. یا محبت میں شدت آ جائے تو وہ محبت محبت نہیں رہتی، وہ عشق بن جاتا ہے. اور مطلوب محبت بھی ہے، مقصود عشق بھی ہے. محبت حدود قیود کی قائل ہے، لمیٹیشنز کی قائل ہے. عشق نہ کسی دیوار کو مانتا ہے، نہ کسی سرحد کو مانتا ہے، نہ کسی حد کو مانتا ہے، نہ کسی میل کو مانتا ہے. یہ جب آتا ہے اپنے رستے آپ بناتا ہے.
یہ دیواروں کا قائل نہیں ہے، یہ پہاڑوں کو اٹھا کے کاندھوں پہ رکھ کے نکل جاتا۔ اس لیے ہمارے بر صغیر اور اس کے ارد گرد اصحاب علم نے بھی، اصحاب درد نے بھی محبت کی بجائے عشق کے لفظ کو زیادہ استعمال فرمایا ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ علم و فن کے شہنشاہ، نبی کے در کے سچے گدا، 72 سے زیادہ علوم کے شاہ، نام ہے احمد رضا۔ نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت امام احمد رضا، فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت عزت مآب حضور قبلہ عین شین کاف، اللہ کرے تو پلے پہ جیسا ہی، یہ بھی ایک پیر ہے، بہت بڑا پیر ہے، عشق بھی مرشد کامل ہے۔ تو عین شین کاف جو ہے، اعلی حضرت جیسا آدمی، اس کے سامنے سر بھی خم، آنکھ میں نم، سینے میں غم، اور جھوم جھوم کر عشق کو دعائیں دیتے نظر آتے ہیں، اور کہتے کہ اے عشق تیرے صدقے۔ ہر بندے تے تا بندہ صدقے نہیں ہوندا، کوئی بندے دا منہ ہونا چاہیے، کچھ کشش ہونی چاہیے۔ اب جن کے نعرے ہم لگاتے ہیں، جن کی فکر کے جھنڈے گلی گلی لہراتے ہیں، وہ حضرت عشق کے آگے جھولیاں پھیلائے نظر آتے ہیں، بلکہ سر کو اس ہاتھ پہ سر، اس کف پہ جگر، اور حضرت عشق کی گلی میں نظر کیا کہہ رہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ یہ عجیب بات ہے، کبھی کسی نے دکھ دینے والے کو بھی دعا دی ہے؟ کوئی آپ کو انگاروں میں اٹھا کے گھسیٹنا شروع کر دے، دعا دو گے یا بد دعا؟ یہ واحد دکھ دینے والا، غم دینے والا، تڑپانے والا، رلانے والا، یہ عشق لگ جائے، یہ راتوں کو سونے نہیں دیتا، یہ راتوں کو جگاتا ہے، یہ راتوں کو دن بناتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عجب ترکیب ہے۔ کہیے رہے، فرمائے رہے ہیں اے عشق تیرے اوپر قربان، اے عشق تیرے نثار، اے عشق تیرے صدقے، کیوں کہ تو وہ آگ ہے، تو آیا، تو نے ہمارا دل جلایا، من جلایا، اندر بھٹیاں سلگائیں، ہم جلتے رہے تیری آگ میں، لیکن تو وہ آگ ہے، اگر عشق کی آگ تن میں لگ جائے، جس تن میں عشق کی آگ لگ گئی اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ حضرت عشق کا کام ہے، یہ جہاں آتا ہے وہاں سے دوزخ صدیوں دور بھاگ جاتی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الروح فدا کا فزد ہر کا،
الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشق کا. الروح فدا کا، پہلے کہا میں صدقے، اب کہا کہ اے عشق تیرے اوپر میری روح صدقے، یعنی تن بھی تیرے اوپر صدقے، من بھی تیرے اوپر صدقے. الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشق کا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان. میری روح تیرے اوپر فدا، میرا تن تیرے اوپر فدا، میری جان تیرے اوپر فدا، میرا مال تیرے اوپر فدا. اور اتنا مزہ آیا، کہتے ہیں یک فزد ہر کا، یہ جتنا تو نے آگ لگائی ہے اور لگا، اور لگا، جو جلا رہا ہے اور جلا. یک شعلہ دیگر برزن عشق کا، او حضرت عشق ایک اور شعلہ، اور آگ، اور بھڑکا آگ، اور جلا مجھے. یک شعلہ دیگر برزن عشق کا. مرتن من دھن، پیچھے بچا کیا؟ سب کچھ تو نے جلا دیا. مرتن من دھن سب پھونک دیا، ایک جان بچ گئی تھی، یہ بھی تیرے نام کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جذبہ صادق ہے. ابھی قبلہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب نے جو کچھ فرمایا، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ علم کے لیے بھی عشق لازم ہے. یاد رکھیں، علم کے لیے عشق لازم ہے. کیوں کہ اگر عشق آئے گا، غزالی عشق سے بنتا ہے، راضی عشق سے بنتے ہیں. کیوں؟ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جب تک آدھی رات نہیں ہوتی رحمت کی برسات نہیں ہوتی. آدھی رات کو جب تک بندہ دن بناتا نہیں، کبھی بھی منزل پہ جاتا نہیں ہے. جن لوگوں نے راتوں کو دن بنایا ہے، ان لوگوں نے وہ راضی بھی وہی کہلایا ہے، غزالی بھی وہی کہلایا ہے. کیا بات ہے. خالی لفظوں کے یہ جو جھگڑے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، کیا اس سے بڑا مفکر ابھی تک پیدا، ان سے بڑا علامہ ابھی پیدا. جیسے حضور قبلہ قائد ملت فرما رہے تھے کہ آج کل القابات کی بہتات ہے، بندے چھوٹے ہیں، لقب بڑے ہیں. تو جب علامہ کا لفظ بولتے تھے تب تو ایک ہی دماغ میں تصویر آتی تھی، اقبال. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، وہ کہتے ہیں شب پیش خدا گریستم زار زار. وہ کہتے ہیں ایک رات میں اللہ کے حضور بہت رویا، زار زار رویا، سارو زارو قطار رویا. روئے تو کہا کیا؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے حضور ایک ہی بات رکھی، مسلمانہ چراغ خوارندو زارند، میرے اللہ بتا مسلمان ذلیل کیوں ہیں، مسلمان خوار کیوں ہیں، مسلمان ذلت کے گڑھے میں کیوں ہیں. میں نے ایک ہی بات اپنے رب سے پوچھی. اقبال کیا بولا پھر ذوالجلال؟ وہ کہتے ہیں ندا آمد
مجھے جو جواب ملا ہے ندا آمد نمی دانی کے این قوم، دلے دارند و محبوب نہ دارند۔ ایک ہی مرض ہے، ایک ہی مرض ہے اس قوم کو، اگر وہ ختم ہو جائے زوال ختم، خواری ختم، زاری ختم۔ کیا مرض ہے؟ پر میں مرض یہ ہے کہ ان کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے، لیکن دل میں بسنے والی ذات نہیں ہے۔ دل تو ہے، دل کا مکین نہیں ہے۔ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو عاشق، لیکن نہ دل میں مکین ہے، دور گیا رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے فرمایا ان کا علاج یہ ہے، اور وہ یہیں بینر لگا ہوا ہے، حضرت اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے کہ ان کو سمجھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ان کو بتا اپنے دل کا مکین، رحمت للعالمین کو بتائیں اپنا عشق، اپنی منزل، اپنا اول اپنا آخر اس ذات کو بنائیں۔ جس دن یہ دل سے ذات رسول کو مانیں گے، ان کو من میں بسائیں گے، ہر چیز کو نکال کے باہر پھینکیں گے، پھر لوح بھی تمہاری، قلم بھی تمہارا، تقدیر بھی تمہارے ہاتھ میں۔ یہ ہماری تفریق کی مصیبت بھی اسی لیے ہے، یہ تو تشتت افتراق کی مصیبت بھی اسی لیے ہے۔ ہم نے الگ الگ بت گھڑ لیے، اگر ہماری منزل ایک ہو جائے پورا قبیلہ ہی نیک ہو جائے۔ اصل میں منزل تقسیم ہو گئی، دعویٰ تو ہم سب نے کیا ہم غلامان رسول ہیں، حضور ہی ہمارے اصول ہیں، لیکن یہ بعض اوقات نعرے لگتے فضول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین امام اہل سنت حضرت سید مظہر سعید کاظمی، امیر جماعت اہل سنت پاکستان۔ حضور قبلہ جانشین امام اہل سنت تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب الحاج میاں محمد آصف محمود 1,00,000 روپے نقد جامعہ کی امداد و اعانت کے لیے کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ پر تو سکوت مرگ طاری ہو گیا، کمال ہے، واہ کیا زندہ دلی ہے آپ کی بھی۔ دوبارہ بولوں گا تو پھر 1,00,000 روپے پہلے ہمارے صدر اجلاس
عزیز القدر محمد طاہر حامد سعیدی نے پیش کیے، اور اب ہمارے چیف گیسٹ الحاج میاں محمد آصف محمود نقشبندی 1,00,000 روپے نقد پیش کر رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، میاں صاحب 1,00,000 روپے تو پیش کر دیے اور 1,00,000 روپے کا مزید وعدہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، بابر صاحب ماشاء اللہ ہمارے دینی، سیاسی اور قانونی رہنما جناب محمد حسین بابر ایڈوکیٹ نے کل وعدہ کیا تھا، آج 1,00,000 روپے الحمدللہ پیش کر دیے۔ آپ بھی اسی اسنا میں پیش کر سکتے ہیں، حضرت والا کے خطاب کے بعد بھی آپ کو پیش کرنے کی اجازت عام ہے۔ اور یہاں جو صندوق رکھے ہوئے ہیں جس کو گلہ یا غلہ بولتے ہیں، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس میں بھی آپ ڈالتے جائیے جامعہ کی امداد کے لیے، اس میں ضرور ڈالیں۔ اور ماشاءاللہ جناب ملک محمد اکمل وینس چیف ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ تشریف لائے، انہوں نے جمعے کے دن خصوصی ایڈیشن پیش کیا ہے امام اہل سنت کے حوالے سے، جامعہ کے حوالے سے، وہ اس کے کچھ پرچے ساتھ بھی لائے ہیں، وہ مہمانوں کو پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ قبلہ دخل در معقولات و مشروبات معاف۔ معاف جی، وہ پہلے میں نے کہا عین شین کاف، وہ بیچارہ پہلے ہی کر چکا ہے معاف۔ نعرہ رسالت خطیب العصر علامہ خان محمد قادری۔ میں عشق کی ڈیمانڈ اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ ظالم دل میں رکھتا کچھ نہیں ہے، یہ جذبہ پاک ہے، یہ جو عشق ہے یہ جذبہ پاک ہے۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنا، رب ہر کسی کو عشق دیتا بھی۔ حضرت سرمد شہید کہتے ہیں، وہ ایک تو پنجابی میں ایک فقیر نے کہا کہ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں، ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے، ہک نہ دے وچ راہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق ایک ہی۔ دوسری بات یاد رکھیں، یہ سستی شے بھی نہیں، عشق فرید ہے چیز مہنگی، ہائے 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 ہائے، نہ یہ ہر دکان پہ ملتا ہے، نہ ہر بازار میں ملتا ہے، نہ ہر جگہ سے ملتا ہے۔ اس کی دکانیں بھی خاص ہیں، اس کے خریدار بھی خاص ہیں، اس کے بیوپار بھی خاص ہیں۔ واہ۔ اس لیے سرمد غم عشق بل ہوسرا نہ دہند، سوزے دل پروانہ مگسرا نہ دہند، عمر باید کے یار آید با کنار، این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہند۔ کیا کہنے۔ حضرت سرمد شہید کہتے سرمد غم عشق بل ہوسرا نہ دہند، سرمد یہ جو جذبہ عشق ہے یہ کسی نیچ کمینے سینے کو رب کبھی نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم عشق کرتے نہیں، یاد رکھو عشق کرنے سے نہیں، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ واہ واہ، کیا بات۔ اس لیے حضرت سرمد کہتے ہیں سرمد غم عشق بل ہوسرا، نیچ کمینے زنگ جن کے سینے، تنگ جن کے سینے، ان کو نہ عشق ملتا ہے نہ رب دیتا ہے، رب بھی عشق تک تک کے دیتا ہے، نگاہیں رکھ رکھ کے دیتا ہے۔ واہ۔ نہ ہر علامہ کو عشق ملتا ہے، نہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ملتا ہے، بلکہ اللہ پہلے بندوں کے دل کے اوپر نظر کرم فرماتا ہے، جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس کو یہ جذبہ عطا فرماتا ہے۔
ورنہ ابلیس جیسا بدبخت بھی رہ جاتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ طاعت ابلیس را، طاعت ابلیس را، یہ جو ابلیس بدبخت نے پڑھا بہت تھا، سجدے تو چپے چپے پہ کیے تھے، نہ اس سے بڑا زاہد کوئی، نہ بڑا عابد کوئی، جنت کے جھولوں میں جھولتا تھا۔ کہتے معلم الملکوت تھا، اتنا پڑھا ہوا، اتنا بلندی پہ چڑھا ہوا، لیکن عشق کے بغیر سڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ اندر سے باہر نکالا گیا، اور بے عشقے تو پہلے ہی باہر ہیں۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا بھی مفہوم مفاد یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، او ایمان والو، او مومنو، تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے، چھوڑتا ہے میرے دین کو، مفہوم یہ نکلتا ہے چھوڑ دے، کیا مطلب؟ میرے اوپر احسان مت جتلاؤ کہ تم نے میرا دین بچا رکھا ہے۔ کوئی یہ غلط فہمی دماغ میں نہ رکھے کہ تم نے میرے دین کو ستون دے رکھے ہیں۔ فرمایا میرا دین تمہارا محتاج نہیں، یہ جو سارا زمانہ ہے یہ محتاج ہے، میرے دین کا سب پہ راج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کا سب پہ راج ہے، ہر کوئی دیتا اسلام کو خراج ہے، اسلام کسی کا محتاج۔ یا اللہ اگر تو یہ فرمائے ہم چلے گئے، تیری دنیا کا کیا بنے گا؟ تیری دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ہم نہ رہے۔ جواب سیدھا ہے، فرمایا مجھے رکھے پھکے بے ذوق مومن نہیں چاہیے۔ مفہوم یہ نکلتا ہے اس سے کہ مجھے بے ذوق بے شوق مومن یا اللہ کیسے چاہیے؟ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ پھر ایسی قوم لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ، جن سے وہ پیار کرے گا پھر وہ اس سے پیار کریں گے۔ مطلب سیدھا نکل آیا ہے کہ مجھے وہ مومن چاہیے جن کو میں چاہوں، جو مجھے چاہیں، جن سے میں پیار کروں، جو مجھ سے پیار کریں۔ مولا یہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اشارہ بڑا کمال ہے۔ یہ ہے لفظ یحبہم ویحبونہ، یحبہم، یحبو کا فاعل کون ہے؟ میرے جامعہ میں پڑھنے پڑھانے والے پیارے، یحبو کا فاعل خدا ہے، اللہ ہے۔ اب سوال کا جواب آ گیا کہ یا اللہ واہ، تجھے محب چاہیے، دیکھا ہے، کہا مدینے